نور علم میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ، صدقہ اور فطرہ۔ آئیں ہم اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مگر یہ ہوتا کیا ہے؟ جس طرح جسم کو پاکیزگی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دولت کو، شہرت کو، ان تمام چیزوں کو پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک زکوٰۃ تو ہم روزے کی حالت میں ادا کر رہے ہیں، مگر دوسری زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ آئیں ہم اپنے عالم دین سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت معروف، بہت مشہور عالم دین۔ آپ نے ان کو مختلف ٹیلی ویژنز پہ دیکھا ہے، سنا ہے، پسند کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب، اور ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی محمد نعمان خان صاحب۔ ماشاءاللہ سے ہم ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں، مطلب زکوٰۃ کے بارے میں، صدقے کے بارے میں کیا آیا ہے، کہاں کہاں کیا بیان فرمایا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے مدعو کیا۔ اور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور بہت مبارک دینا چاہتا ہوں ایچ ناؤ نیوز ٹی وی چینلز کو۔ بہت اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ بہت جی شکریہ۔ تو ہمارا آج جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں کیا فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ، فطرہ یا صدقہ کیا ہوتا ہے، اور کہاں ان کے بارے میں، جو ان کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے اپنی پاک کلام کے اندر زکوٰۃ کے مسئلے کو ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ ان ارکان اسلام میں سے ہے جو 5 بنیادی ارکان، جی بالکل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور پہلا کلمہ، بالکل سب سے پہلے۔ تو زکوٰۃ بھی اتنی ہی فرض ہے ہم سب پر جتنا کہ روزہ، نماز، کلمہ، ایمان، یہ ساری چیزیں، حج فرض ہے۔ اور قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہیں وہیں اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ارشاد، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ جہاں جہاں بھی نماز کا حکم اللہ نے دیا، وہیں وہیں زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سبحان اب اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، جی، اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، اور زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن پر نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو زکوٰۃ، سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زکوٰۃ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو ہم سب پر فرض ہے، اور جو صاحب نصاب ہیں ان پر فرض ہے، جو صاحب نصاب نہیں ان پر فرض نہیں۔ اب صاحب نصاب کی مقدار کیا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر کب فرض ہوتی ہے، کب اس کا تعین کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 52 تولہ چاندی، جی، یا اس کی مقدار کے برابر پیسہ ہو، یا چاندی ہو، یا کپڑے ہوں، یا اسی طرح کی ہر چیز پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، یہاں تک کہ جو گھر میں برتن ہیں، اگر ہمارے ان چیزوں کو 1 سال پڑے پڑے گزر گیا ہے تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالی ہمارے مال کی پاکیزگی عطا فرماتے ہیں، اور حدیث پاک میں بہت سی وعید نازل ہوئی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں، اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کے مال کو جو ہے کیل کی طرح ان کے گلوں میں لگا دی جائے گی، کیل میں۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں بہت سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ اس میں سے تھوڑا حصہ
چند تھوڑا سا حصہ اللہ کو دینا ہے جی اور اللہ کے بندوں کو دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک توجیہ بیان فرمائی، کچھ لوگوں کو غریب پیدا فرمایا، کچھ لوگوں کو صاحب استطاعت اللہ نے پیدا کیا، کچھ لوگ مالدار ہیں، کچھ فقراء ہیں، تو غریبوں کی بھی مدد ہو جائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے؟ سبحان اللہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا دے۔ قرض حسنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیر خیرات ہے، جو ہم اور لوگوں کو دینا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو زکوٰۃ کی مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی وہ اس چیز سے غافل ہیں، اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہ تو پیسہ ہے، دنیا یہیں رہ جانے والی چیز ہے، غریبوں کی مدد کی جائے۔ میں اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر ہمارے کراچی کے یا اسلام آباد یا لاہور کسی ایک بڑے شہر کے صرف امراء کبراء بڑے لوگ صاحب استطاعت لوگ اگر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان کی غربت ختم ہو جائے گی۔ آج میری ان بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کو سامان نہیں، اور وہ غریب جو خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ مسلمان انتہائی پستی کے عالم میں ہیں، غریب ہیں، اور جو مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ ہیلپ کرے، کم سے کم آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں، وہ آپ کے اوپر فرض ہے، وہ اللہ نے آپ کو دی ہے۔ تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت کوشش کی جائے، بہت احتیاط کی جائے، اور اللہ کو ایک قرض دے رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ اس کا اجر 70 گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو عطا فرمائیں۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں اور رجب المرجب، یہ 2 ماہ ایسے ہیں کہ ان میں عموماً لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، یا ہر کوئی اپنی ترتیب سے کہ ان کی جو مال ہے، ان کی جو جائیداد وغیرہ ہے، اس کو سال گزر جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت ساعات میں اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیر خیرات کر رہے ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب 70 گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ میرے بھائیوں کبھی بھی یہ فرض ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا، اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، ہر جگہ اس کو ادا کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سوال ہوگا، الا کلکم راع الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص محافظ ہے، ہر کسی سے سوال ہوگا، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس کی ماتحتی کے بارے میں سوال ہوگا، جو اس کے نیچے چیز ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک بات حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین تھے، اور ان کو خلافت والی لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے، عادل حکمران تھے، ان سے پہلے بھی بادشاہ بنے، لیکن وہ جو بادشاہ تھے ان سے پہلے وہ اپنی بادشاہی میں، اپنے تکبر میں، غرور میں اور اقربا پروری میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ ہستی تھے کہ جب ان کو امیر المؤمنین بنایا گیا، جب ان کو خلافت ملی، تو سب سے پہلا اعلان یہ کیا اپنی اہلیہ سے، ان کا نام فاطمہ تھا، وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، اور ان کا والد بھی پہلے بادشاہ تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ سب سے پہلے تو اپنے جو آپ کی زیورات ہیں وہ نکال دو، وہ سارے خیرات کر دو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر سے شروع کیا، تو تھوڑے 2 سال سے بھی کم عرصے میں فرماتے ہیں کہ پوری اسلامی ریاست میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا۔ سبحان اللہ۔ لوگ اپنی زکوٰۃ لے لے کے ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ہے جو مستحق زکوٰۃ، ہم اس کو ادا کریں، کوئی بھی
کوئی بھی زکوٰۃ کا مستحق باقی نہ رہا. اس تھوڑے سے عرصے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اتنی خوشحالی کو عام فرمایا تھا. سبحان اللہ. اور یہ لگتی کن لوگوں پر ہے, کن لوگوں کو دینی چاہیے زکوٰۃ, کیسے لوگوں پر فرض ہے, یہ ہم آگے سوال کرتے ہیں. اچھا پہلے ہم ذرا نعمان صاحب کے پاس جائیں, کے پاس جائیں اور ان سے سوال کریں کہ احادیث میں زکوٰۃ کے بارے میں کیا آیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پہلے تو یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا تھرڈ پلر ہے, اور کسی بھی بلڈنگ کے اگر پلر کو ہٹا دیا جائے تو وہ بلڈنگ پوری ڈیمولش ہو جاتی ہے. بالکل اسلام کی بلڈنگ جو کھڑی ہوئی ہے وہ 5 پلر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. کلمہ شہادت جسے کہتے ہیں, اس کے بعد نماز, اس کے بعد زکوٰۃ اور روزہ اور حج. اب زکوٰۃ اتنا اہم موضوع ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو ایک تو اس کے بارے میں پراپر نالج نہیں ہے, ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ پراپر زکوٰۃ نہیں دے پاتے, اور دوسری وجہ ہے کہ وہ خود حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے کہ مجھے پراپر گائیڈ لائن ملے زکوٰۃ کس ٹائم پہ کس چیز پہ مجھے دینی ہے. بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کو خوب بیان کیا, اور یہ بھی بتایا کہ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے. دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے تو بٹ زکوٰۃ سے مراد ہے کیا؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے نمو پانا, نشوونما پانا, اپ برنگنگ ہونا, کسی چیز کا گرو کر جانا. اور دوسری طریقے سے بھی اس بات کو بتایا گیا کہ زکوٰۃ آپ کے مال کا میل کچیل ہوتی ہے, وہ آپ پورشن نکال دیں گے تو باقی مال آپ کا پاک ہو جائے. اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کا مال حرام تھا, وہ مال حلال تھا, لیکن اس کو اور صفائی کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پورشن مستحقین تک منتقل کرنا چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی بیان کیا, اور اس بات کو پروردگار نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم, کہ ان کے مال میں سے ایک خاص پورشن صدقے کا لے لو. یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے, کیونکہ زکوٰۃ پوری فائنینشیل ایئر کے اوپر ونس ان ایئر آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق فار ایگزامپل کسی کے پاس نصاب جو زکوٰۃ کا بنا وہ فرسٹ رمضان کو بنا, تو نیکسٹ رمضان کی جو فرسٹ ڈیٹ ہوگی تو وہ 1 سال اس کا گزر جائے گا. تو پورے اسلامک کیلنڈر کا 1 سال گزرنے کے بعد آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں اپنے اس مال کے اوپر جو نصاب کے مطابق ہو. اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ساری چیزوں کی کیلکولیشن کر کے رکھیں, اپنے مال کی, اپنے جو زیورات ہیں, گولڈ, سلور, پرائز بونڈ ہے, آپ کے پاس پراپرٹی ہے, اور آپ کے پاس جو کیش ہے, اس کی کیلکولیشن کر کے رکھیں. اس لحاظ سے بھی کہ جب آپ کا فائنینشیل پورا ہوگا, 1 سال پورا کور ہوگا, تو آپ کو کس طریقے سے اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جب ساری کیلکولیشن آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے پاس ایک ایزی وے ہوگا اپنا ایک پروپورشنیٹ اس میں سے نکالنے کے لیے جو زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے. بہت اچھی آپ نے اگزامپل دی ہے, آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا کہ ہم اسٹارٹنگ جیسے ہم اینولی اپنا بجٹ بناتے ہیں, اب اینولی چیزیں کرتے ہیں, اسی طرح سے ہم نے زکوٰۃ کے لیے کر لیں, اسی طرح سے کرنا چاہیے. بہت اچھا. ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ یا فطرہ یا جو بھی آپ صدقہ صرف مسلمانوں تک ہی دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں, ہم اگر یہ بولیں کہ یار وہ تو بہت غریب ہے, اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, ہم اسی کو دے دیتے ہیں, تو کہ نہیں مسلمانوں کو ہی دینی ہے. تو کیا چیز ہم مسلمانوں کو دے سکتے ہیں, اور ایسی کون سی چیز ہے جو ہم نان مسلمس کو دے سکتے ہیں؟ پروردگار نے اس بات کو اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کیا, قرآن پاک 10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر, کہ کن لوگوں پہ زکوٰۃ لگے گی. وہ 8 قسم کے لوگ ہیں, تو ان 8 قسم کے لوگوں پہ ہی زکوٰۃ کا پیسہ لگے گا. اور دوسرے الفاظ میں کہا جائے جو صدقات واجبات ہیں, لائک زکوٰۃ, صدقہ فطر, منت کے پیسے, فدیہ, کفارہ, یہ وہ صدقات واجبات ہیں جو پرسکرائبڈ اماؤنٹ ہوتے ہیں, یہ صرف مسلمان مستحق کو ہی دیے جائیں گے. ہاں, اس کے علاوہ جو نفلی صدقہ آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں, ویکلی بیسس پہ کرتے ہیں, یا آپ کے ڈور پہ کوئی آ گیا, آپ نے پیسے دے دیے, آپ سگنل پہ رکے وہاں پیسے دے دیے, تو وہ آپ زکوٰۃ کی نیت کر کے نہیں دے رہے ہوتے, وہ انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے, تو وہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے. تو صدقات نافلہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, کسی بھی مستحق غیر مستحق کو دے سکتے ہیں, مسلم نان مسلم کو دے سکتے ہیں, لیکن جو صدقات واجبات ہیں یہ صرف مسلمس کو ہی دیا جائے. اس کی بھی ایک لاجک ہے کہ اگر مسلم کمیونٹی کو ہی ہم یہ پیسے نہیں دیں گے تو وہ اور ڈپریس ہوتی چلی جائے گی, غربت اور نیچے چلی جائے گی. تو ہمیں اپنے ایسے مسلمان بہن بھائی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, جو شرعی فقیر ہیں یا مسکین ہیں یا اس صف میں شامل ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے, تو وہ بھی اپ برنگ کر سکیں, گرو کر سکیں, اور عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں, اور زندگی کی جو آسائشیں ہیں وہ آسان طور پہ آپ کی زکوٰۃ کی مد میں جو پیسے ان تک منتقل ہو رہے ہیں, یہ صدقات واجبات کے جو پیسے ان کو مل رہے ہیں, اس طریقے سے لے کر وہ اپنی زندگی خوشیاں آپ کے درمیان بیٹھ کے گزار سکیں. تو یہ اسلام کی ایک بیوٹی ہے کہ صدقات واجبات اونلی فار مسلمس, اور نان مسلم کے لیے ہم نفلی صدقات سے بھی مدد کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. جی, آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں؟ ماشاء اللہ, مفتی صاحب نے بہترین
مدلل مفصل گفتگو کی اور زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے. تو بس یہی گزارش ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یا جو صدقات ہیں واجب صدقات وہ تو آپ مسلمانوں میں ہی دیں، اپنوں کو دیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر نہیں لگتی زکوٰۃ تو ان سے علماء سے پوچھ کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اور جو صدقات ہیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے ان الصدقۃ رد البلاء، بے شک صدقہ مصیبت کو، آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تو ہم ان چیزوں سے، صدقہ سے، زکوٰۃ سے اپنی آنے والی مصیبتوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں، ان کو ختم کر سکتے ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. مما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا کرا ہے. اور ویعفو عن کثیر، ان میں سے اکثر و بیشتر تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو ہمیں صدقہ ادا کرنا چاہیے، اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنے بچوں کا، گھر والوں کا، اہل و عیال کا صدقہ ادا کرنا چاہیے. اور سب سے خاص چیز زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. ابھی رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، بے شک. تو جیسے ہی اب صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، اس کی بھی اہمیت ہے. جو روزے دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنا صدقہ فطر ادا کریں. اور صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے جمعہ فجر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے عید والے دن. تو اب جو بھی آپ نے یہ صدقہ فطر کیوں ہوتا ہے، یہ اس لیے کیونکہ رمضان المبارک کے جو روزے رکھے، جو تراویح پڑھی، ان میں کچھ اونچ نیچ ہوئی ہوگی ہم سے، ہم تو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اس مالک کا اس طرح حق ادا نہ کر سکے. تو یہ ہمیں اس کا فطرہ ادا کرنا ہے. تو مسلمانوں کی ایک مدد بھی ہوتی ہے. اور صدقہ فطر میں بھی پھر کچھ باتیں ہیں کہ کھجور کے حساب سے بھی ادا کرنا ہے، گندم کے حساب سے بھی ادا کرنا ہے، کشمش کے حساب سے بھی ادا کرنا ہے. جو صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، وہ بادام، اچھے اعلیٰ قسم کے بادام، ان کی مقدار کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہیں تو پیسے والے دے رہے ہیں گندم کی مقدار، یہ نہیں. اسلام کو پتہ ہے، دین کو سب پتہ ہے کہ کون کیا حق ہے، کس میں کتنا دم ہے. جی بالکل. تو اس لیے آپ ان چیزوں میں سستی نہ کریں. میں ان مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں. کتنا ہوتا ہوگا، مطلب ابھی جیسے ہم اگر فطرہ نکالیں گے تو ہم کتنا نکالیں گے فطرہ؟ اس کی رقم یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جو غریب ہیں، ان کی عام جو عموماً ہوتے ہیں ان کے لیے 2.25 کلو اس کی مقدار ہے گندم، اس کے یا اس کے پیسے یا گندم وہ ادا کرنی چاہیے. پھر اگر جو تھوڑے سے پیسے والے ہیں، زیادہ کھجور، پھر کشمش ہے، پھر بادام ہے، جو زیادہ پیسے والے ہیں ماشاءاللہ بڑے، تو ان کے لیے پھر میں تو کہتا ہوں کہ بادام ہی دیں، نہیں کہ گندم پہ ٹال دیں، نہیں، اس طرح نہیں. اور باقاعدہ آپ دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو. ایک مختصر بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر میں ایک اور بھی چیز ہے. جو نمازیں ہماری یا روزے ہمارے وہ مس ہو گئے، یا کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے ذمہ نمازیں رہ گئی تھی، یا اس کے اوپر روزے رہ گئے تھے، تو ان کا بھی فدیہ دیا جائے، وہ بھی ضروری ہے ورثاء پر. وہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، جو آپ اللہ نے جن کو اپنے پاس بلا لیا، ہمارے والدین ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے اوپر جو ان کی کچھ نمازیں اگر رہ گئی تھی علالت کے وقت میں، یا ان کی کچھ روزے رہ گئے تھے، تو ان کا بھی آپ فی نماز کا فدیہ جو ہے وہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے آپ ادا کریں. اگر زیادہ صاحب استطاعت ہیں تو آپ پھر وہی بادام کے حساب سے جی. وہ آپ نے ایک بات کہی تھی نا کہ خدا زیادہ بہتر جانتا ہے آپ کتنے جو ہیں وہ پانی میں. بالکل بالکل. جی نعمان صاحب، آپ اس پہ بات پہ کوئی روشنی لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرے سے مطابق حضرت نے کافی ڈیٹیل میں بتایا، بس چند باتیں میں اور عرض کرنا چاہوں گا. جیسے آپ ابھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی. جی مارکیٹ ویلیو کیا، بہت ضروری ہے کہ ایک عام ذہن کے اندر یہ بات
نہ رہے کہ وہ کتنا فطرہ دے، کب دے، کیسے دے. سمپل وے میں اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فطرہ انسان پہ واجب ہوتا ہے عید الفطر کی صبح شادی کے بعد. عید کی نماز سے پہلے جو صدقہ فطر دیا جائے گا وہ صدقہ مقبولہ ہوگا. اور اگر وہ عید کی نماز سے پہلے کسی وجہ سے نہ دے سکا، نماز کے بعد دے رہے تب بھی وہ ایکسیپٹیبل ہے، دین اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی. ایک بات. دوسری بات، فطرہ کس کس چیز سے دیا جا سکتا ہے؟ فطرہ گندم سے دیا جا سکتا ہے جو نفسا ہو، اس کے بعد آپ کا جو سے دیا جا سکتا ہے بارلے کے حساب سے، پھر کشمش اور آپ کے کھجور کے اعتبار سے. اچھا، گندم کا ریٹ آج کے دور میں یہ اپریل 2022 کے اندر اگر ہم بات کریں تو 170 روپیز پر ہیڈ گندم کے اعتبار سے ہو گیا. اگر ہم بات کریں آپ کی بارلے کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے، تو 480 روپیز پر ہیڈ ہو گیا. اگر ہم کشمش کے اعتبار سے بات کریں، اعلیٰ درجے کی کشمش کے اعتبار سے، تو 2800 پر ہیڈ ہو گیا. اور کم درجے کی کشمش کے اعتبار سے بات کریں تو 2200 پر ہیڈ ہو گیا. اور اگر ہم کھجور کے اعتبار سے بات کریں تو 1600 پر ہیڈ ہو گیا. اب یہ دیکھیں اسلام نے الگ الگ چیز کے ڈویژن کیوں کیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر شخص مارکیٹ معاشرے کے اندر الگ الگ ویلیو سے رہتا ہے، ہر ایک کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا اسٹینڈ اور اسٹیٹس الگ ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے اسٹیٹس کے مطابق جب آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اپنی وضاحت کو، اپنے ڈریس کوڈ کو، اپنی جاب کو، اپنے رہن سہن کو، گاڑی کو، گھر کو، جب دوسرے سے ڈفرینٹ ہے تو جب صدقہ فطر کی بات آئے تو یہ بھی تھوڑا آپ کا ڈفرینٹ ہونا چاہیے آپ کی مالی استطاعت کے مطابق. کم سے کم ریشو شریعت نے بتا دیا جو آج کے دور کی بات ہے 170 روپیز. تو جس کے اسٹیٹس کو اچھا ہے، جو زیادہ مالدار ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کشمش کے اعتبار سے دے 2800 روپیز پر ہیڈ کے اعتبار سے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، شارٹ کٹ لے کے اور اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں. تو دین آپ کو سکھانا چاہتا ہے، ہر بات آپ کے لیول کے مطابق لے کر آنا چاہتا ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو کس طریقے سے آبزرو کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو الگ الگ کیٹیگری بتا دی گئی ہے. اگر وہ 170 کے اعتبار سے بھی دیتا ہے تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. لیکن بیسٹ یہی ہے کہ ہمیں صدقہ فطر رمضان المبارک میں دینا چاہیے. اس کے اندر بھی ایک لاجک ہے، وہ کیا کہ اگر آپ عید والے دن ہی صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں اور وہ غریب کے پاس پیسے جا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں اس وقت مارکیٹ میں کون سی شاپ کھلی ہوئی ہے جہاں سے وہ ضروریات زندگی حاصل کر سکے؟ کوئی نہیں ہے. ہم سب کو بتائیں. تو کیوں نہ ہم یہ کام رمضان مبارک میں کر لیں، اس کے شروع میں کر لیں، مڈ میں کر لیں یا اینڈ میں کر لیں. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ کا ثواب پلس نہیں ہوگا، ملٹیپلائی ہو رہا ہوگا رمضان کی برکت سے. دوسرا کیا فائدہ ہوگا کہ وہ غریب و نادار جن کے پاس آپ کے صدقے فطر یا زکوٰۃ کی رقم جا رہی ہے، تو وہ عید سے قبل اپنی ضروریات زندگی کو خرید کر اور آپ کے درمیان کھڑے ہو کے عید کی خوشیاں منا سکتے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آئے، اپنے ہمیں ٹائم دیا، اپنے ہمیں اتنی اچھی بات بتائی اور ہمیں ایک چیز یہ بتائی کہ زکوٰۃ ضرور دیں، مگر زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں کو دیں جن کو ضرورت ہے، اور زکوٰۃ کے لیے بھی اقسام ہوتی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، آپ نے ہمیں اتنی اچھی بات بتائی. اور آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب پہ آپ جو لائک کر رہے ہیں، ہمیں کمنٹس کر رہے ہیں، وہ ہم چیک کر رہے ہیں اور اسی کے تھرو ہم آپ کو گفٹ ہیمپر پہنچا رہے ہیں جو کہ کہاں کے ہیں، مامیہ پیمپرز کی طرف سے آپ کو ملے ہیں. اور اسی طرح ہماری ویب پیج جو کہ www.namnews.pk اس کو ضرور وزٹ کریے گا. ہمیں ان باکس کریں اپنا صحیح نام اور اس کے ساتھ صحیح ایڈریس. نور علم میں اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے حاضر رمضان.